غصے میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جس وقت مجھے غصہ آیا ہوتا نا تو بس پھر میں کچھ بھی کر دیتا ہوں. میں کیا کروں، اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا تھا. یہ غصہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. غصے کا آ جانا نا یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہے، لیکن اس کو نافذ کرنا یہ بری بات ہے. غصے کی حالت میں ہم غصے کو نافذ نہ کریں بلکہ برداشت کر جائیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ غصے میں ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ قال اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے، کسی کو بھی غصہ آ جائے، وہو قائم، اور وہ کھڑا ہوا ہو، فلیجلس، بیٹھ جائے. حضور جان رحمت نے کیا فرمایا؟ غصہ ہے تو کیا کرنا؟ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو فلیجلس، بیٹھ جائیں. فإن ذهب عنه الغضب، اگر اس سے ایسا کرنے سے اس کا غصہ دور ہو جائے ٹھیک، اور اگر نہیں دور ہو رہا، بیٹھنے سے بھی دور نہیں ہو رہا، وإلا فليضطجع، تو وہ لیٹ جائے. حضور نے کتنا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا. اگر کھڑے کھڑے تمہیں غصہ آ رہا ہے، کھڑا ہوا بندہ نہ کوئی حرکت کرنے میں ذرا جلدی کر جاتا ہے، وہ بیٹھ جائے. اور پھر بیٹھتے ہوئے بھی اس کا غصہ نہیں جا رہا تو وہ لیٹ جائے، کیونکہ لیٹا ہوا بندہ بھی جوابی کارروائی کرنے میں زیادہ وقت لیتا ہے بنسبت کھڑے آدمی کے. تو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو بٹھا دیں کسی جگہ پر، ورنہ لیٹ جائیں تاکہ ہم غصے کو نافذ نہ کر سکیں. اس کے علاوہ بھی حضور نے بہت سے طریقے ارشاد فرمائے ہیں، مثلا لاہور شریف پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، اور ایسے بہت سے کام حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ جس سے غصہ دور ہو جاتا ہے. میں اس کو 3 مرتبہ دہرا دیتا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گی. اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. یہ ایک حصہ کر لیا جائے. دوسرا حصہ فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے، کوشش کریں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اگر آپ پورے کورس میں شامل رہے ہیں نا تو پیچھے 39 احادیث مبارکہ یاد کر کے 38 احادیث مبارکہ انشاءاللہ آپ کی عربی آپ کی زبان پر ذرا آسان ہو گئی ہوگی، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. حضور کا میٹھا فرمان ہے، اللہ تعالی ہمیں غصے کو نافذ کرنے سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.